ہاں بھائی وکاس جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یار کبھی تو حقیقت بیان کر رہا ایڈم بھائی. ہاں تو حقیقت ہی بیان کر رہا ہوں نا. چل قرآن کھیلیں. اللہ اور شیطان میں قرآن میں کیا فرق ہے بتا دو. بھائی اللہ سب کا خالق ہے اور شیطان ایک وہ بھی ہماری طرح اللہ کا بنا ہوا ہے. شیطان خود کہتا ہے کہ آپ نے مجھے مٹی سے بنایا اور انسان کو آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے بنایا. مٹی سے بنایا. جی تو شیطان تو خود کہتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو ہے وہ شیطان سے بڑا شیطان ہے. یار کیا بات کر رہے ہو یار. وہ کیسا ہاں یہ دیکھا نا. اب آپ نے صحیح بات بولی. چلے ایسا کریں قرآن چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 20 کھولیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ عربی پڑھنی ہے, اردو نہیں پڑھنی, انگلش نہیں پڑھنی, کچھ نہیں پڑھنا. آپ نے کہا قرآن کھیلنا ہے, صرف عربی میں کھیلنا ہے بس. کون سی آیت قرآن ہے؟ چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 20 پڑھیں. ارے سورت کا نام بتائیے, مجھے اتنا نہیں آتا ہے. نہیں آتا. چلو پھر میں دکھا دیتا ہوں, اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. سورتوں کے نام سے میں نے نہیں ڈٹا لگایا. لا 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 لا. ساحل صاحب ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ قرآن کا اللہ جو ہے وہ شیطان سے بڑا شیطان ہے. ٹھیک ہے ساحل صاحب, مدعا سمجھ آ گیا؟ ہاں جی سر پڑھیے گا کیا لکھا ہوا. اچھا اس میں لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے ٹرانسلیٹ کس نے کہا ٹرانسلیٹ کرو. عربی دیکھو عربی میں قرآن کی بات کرنی ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا. تو ٹھیک ہے, تمہیں تو پڑھتا ہوں بھائی. پڑھیں بس, ٹرانسلیٹ نہیں کریں. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اوکے سو نا اللہ کہتا ہے کہ وہ بعض کو بعض کے درمیان میں فتنہ کریٹ کرتا ہے. رائٹ. تو فتنہ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کوئی مطلب نہیں. ہمیں مطلب لینا ہی مطلب سے مطلب کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ بھی لینی ہی نہیں مطلب. فتنہ کا یہاں مطلب ہے فتنہ آزمائش کا. فتنہ اچھا ہو برا ہو ڈزنٹ میٹر. ہم نے مطلب لینا ہی عربی پڑھنی ہے بس. وکاس ٹھیک ہے, ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ہم نے عربی پڑھنی ہے. میں نے کہا فتنہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے. کہا ہے ایک سیکنڈ بھائی, لیکن نہیں سمجھنا چاہیے نہ کہ سمجھنا ہے ہی نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کر رہا ہے اور شیطان قرآن میں کیا کر رہا ہے بس, اور ہمیں کچھ نہیں کرنا. آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 53 پہ. جی سر کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي الحمدللہ قُلُوبِهِمْ الحمدللہ وَالْقَاسِيَةِ. ایک سیکنڈ بھائی, آپ کو ایک الحمدللہ. یہاں پہ عربی کے اندر شیطان کیا کر رہا ہے؟ اچھا فتنہ. اوکے عربی کے اندر اللہ بھی فتنہ کر رہا ہے قرآن میں, اور شیطان بھی فتنہ کر رہا ہے قرآن میں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا فتنہ اچھا ہے اور شیطان کا فتنہ برا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, تو پہلے فتنہ تو بات سمجھنا ختم, چاہیے. بات ختم ایک ہوگی, سیکنڈ. بات ختم ہوگی. اچھا پھر اب اللہ بھی فتنہ کر رہا ہے, شیطان بھی فتنہ کر رہا ہے, لیکن اب میں نے کہا تھا کہ میں ثابت کروں گا اللہ شیطان سے بڑا شیطان ہے. اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شیطان کو کون کیا حکم دے رہا ہے. گل ہوئی نا پھر اس وقت. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھتے ہیں 7 کی 27. جی سر اب بتائیں ذرا کیا کہتی ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع الحمدللہ عنہما. الحمدللہ ایک سیکنڈ, الحمدللہ. سب شیطان آپ کو فتنے میں نہ ڈالے, لیکن آپ فتنے کا جو معنی لیتے ہیں وہاں پر آزمائش. بھائی ہاں تین ہاں معنی میں ازمائش کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی مانا ہے میں نے مانا لیا ہی نہیں. میں نے مانے کے اوپر لڑائی نہیں کرنی تم سے. آج میں نے کہا ہی نہیں آزمائش ہے, اس کا نام کیا ہے, آئی ڈونٹ کیئر کیا ہے. اب یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے کہ لوگوں کو, آدم کے بچوں کو, کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے. یہی کہتا ہے نا, جی جیسے تمہارے والدین کو فتنے میں ڈالا تھا. لیکن ابھی آپ نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ خود فتنے میں ڈالتا ہے لوگوں کو. اب اگر اللہ فتنے میں ڈالتا ہے تو اللہ کا فتنہ شیطان کے فتنے سے اونچا ہے یا شیطان کے فتنے سے کم ہے؟ ایک سیکنڈ بھائی, اللہ کا فتنہ. فتنہ شیطان کے فتنے سے زیادہ اونچے درجے کا ہوگا یا چھوٹے درجے کا ہوگا؟ ایک سیکنڈ بھائی, اللہ کا جو فتنہ ہے اس کا مطلب ہے آزمائش کرنا. یار میں نے پوچھا کیا بھینیا کا مطلب ہے. عربی میں بات کر رہا ہوں یار. اللہ کا فتنہ چاہے وہ فتنہ کا کوئی بھی مطلب ہے, اللہ کا فتنہ شیطان کے فتنے سے اونچے درجے کا ہوگا یا نیچے درجے کا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے, اللہ کا میں بتا دیتا ہوں بھائی, تو مجھے تو سمجھنا چاہیے میرے بھائی. یار مجھے نہیں اللہ سمجھنا یار, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں سمپل. اللہ کا فتنہ شیطان کے فتنے سے زیادہ اونچے درجے کا ہوگا, زیادہ اچھے درجے کا ہوگا یا کم درجے کا ہوگا؟ یہ تو غلط بات ہے نا. جب تمہیں یار سمجھ مجھے غلط. نہیں سمجھنا. عربی قرآن میں جو لکھا ہے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا قرآن سے اتنا نہیں, میں نے کہا تھا قرآن سے ٹونگا نہیں. ٹرانسلیشن پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں آپ کو 10 طرح کی ٹرانسلیشن دکھا سکتا ہوں, نہیں جاؤں گا. سمپل سوال ہے, اللہ کا فتنہ زیادہ اچھا ہوئے گا یا شیطان کا فتنہ زیادہ اچھا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے, اللہ کا فتنہ اچھا ہے آزمائش کے لیے, بات آزمائش ختم کے ہوگی, بات ختم لیے. ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فتنہ زیادہ اچھا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ شیطان سے زیادہ اچھا فتنہ ڈال سکتا ہے. بات ختم ہوگی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ لے پکڑیے سر, یہ کیا لکھا ہوا ہے سر؟ یہ بھی عربی آپ ہی پڑھیں سر, آپ کی اچھی عربی ہے. اب تو اسکرین تو پورا کھولی نہیں.
پورا کھولا ویسے زیادہ کھل نہیں سکتا, مجھے اتنا زوم مجھے بھی تو کیا نہیں دکھتا ہے, مجھے تو نہیں دکھتا, مجھے تو آدھا ابھی آدھی ابھی آیت دکھتا ہے. ابھی آپ کو آیتیں پوری نظر آ گئی تھی, اب نہیں آ رہی؟ اب مجھے آیت کا نمبر بتا دیجیے, میں اپنے موبائل میں اوپن کر دیتا جی ہوں. جناب 11 چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 34. ارے سورت کا نام بتائیے بھائی, ہود ہود سورہ ہود سورہ ہود کے کون سی نمبر ہے؟ 37. 34 سورہ ہود کی 34. نہیں سہیل صاحب ایک بات تو کنفرم ہوگی, اللہ بھی فتنہ کریٹ کرتا ہے, شیطان بھی فتنہ کریٹ کرتا ہے, اللہ کا فتنہ شیطان سے اونچا ہے. آگے چل رہے ہیں. ہاں جی یا حضرت پڑھ لیں آج کے دن میں. اچھا, ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. یہاں پہ یغوی کون کر رہا ہے؟ یغوی کون کر رہا ہے؟ یہو اس کا مطلب اللہ کو کسی کو گمراہ میں نے کرتا ہے, اس پوچھا کا یہاں پہ مطلب یغوی کون کر رہا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا یغوی کا مطلب کیا ہے, میں نے پوچھا اللہ ہی کر رہا ہے, لیکن اس کا یہاں پر یہ مطلب اللہ یغوی کرتا ہے. اچھا اللہ تو یغوی کر رہا ہے, اللہ یغوی کر رہا ہے, اللہ یغوی کر رہا ہے. اچھا یہاں پہ اگر دیکھیں, یہاں پہ یغوی کون کر رہا ہے, دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 15 سورہ الحجر آیت نمبر 39. یہاں پہ یغوی کون کر رہا ہے؟ سورہ ہجر آیت نمبر 39 کون یغوی کرتا ہے؟ سورہ ہجر آیت نمبر 39. ایک منٹ میں نکال دیتا ہوں اپنے موبائل. چلے آج کے اچھا دن یہاں میں پر نہیں, ایک بار بھائی, اب آپ جو آیت نکالے تو نا, یہاں جہاں پہ مطلب ہے سورہ ہجر میں یغوی کون کر رہا ہے؟ میں نے سمپل سوال پوچھا. یہاں پر جو سورہ ہجر کی آیت قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. اچھا تو یہاں پر یہاں پہ شیطان کہتا ہے اللہ کو, تو نے مجھے یغوی کیا, اب میں پوری کی پوری دنیا کو یغوی کروں گا. کریکٹ؟ اللہ نے کیوں گمراہ کیا؟ اللہ نے تو اس کو کہا کہ اس کو ساحل صرف میں نے پوچھا, ادم کو صرف ساحل میں نے ٹرانسلیشن پوچھی ہے اس سے کہ یغوی کا مطلب نہیں. گمراہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, نہیں پوچھی نا. ہاں ابھی آپ میں نے نے کہا کیا کہ ٹرانسلیشن چاہیے نہیں, میں نے اللہ کہا ہی نہیں نے کہ گمراہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. میں نے سمپل کہا ہے اللہ نے شیطان کو یغوی کیا, ہاں کیا. شیطان نے کہا میں ساری دنیا کو یغوی کروں گا, ہاں کروں گا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے اگر جس نے ساری دنیا کو یغوی کرنا ہے اس کو ہی اللہ نے یغوی کیا, تو اللہ بڑا یغوی کرنے والا ہوا, شیطان بڑا یغوی کرنے والا ہوا. نہیں, آپ نے غلط, آپ جو آیات نکال رہے ہو نا, اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. میں اللہ نے تو مطلب تو کہتے لیا ہی ہیں نہیں, میں نے مطلب لیا ہی نہیں, میں نے ٹرانسلیشن کی ہے. تو بھائی یہاں آیات کی سیاق کے مطابق معنی لیا جائے گا بھائی میرے میں نے بھائی. ٹرانسلیشن کرنی ہی نہیں, عربی پڑھ رہا ہوں بھائی. تو ٹھیک ہے, آپ جو یہاں پر یہود کا معنی اوکے لے رہے ہیں, تو ابھی میں نے مانا لیا ساحل, میں نے مانا دیا, نہیں, ماننے کی آپ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. بات ہی نہیں ہوئی. آپ قرآن کا سورہ ہود کی آیت نمبر 34 میں اللہ کہتا ہے وہ سب سے زیادہ یغوی کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اس کے بعد شیطان بھی یغوی کرتا ہے, چیپٹر نمبر 15 سورہ الحجر کی آیت نمبر 39 کے اندر. اور شیطان اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں یغوی اس لیے کروں گا کیونکہ اللہ تو نے مجھے سب سے پہلے یغوی کیا. تو شیطان بڑا یغوی کرنے والا ہے یا اللہ بڑا یغوی کرنے والا ہے؟ بات یہ ہے بھائی, جو آپ نے جو فتنے کا معنی لیا, میں فتنہ نے تین مانا معنی لیا میں. ہی, میں نے مانا لیا ہی نہیں. سیم تو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ پوچھ رہے ہیں وکاس بھائی, سیم کام کر رہے ہیں نا وہ پوچھ عربی رہے کا ہیں. سیم لفظ والا کام کر رہے ہیں نا, بات ختم. ساحل بھائی, آیات کی سیاق کے مطابق معنی لیا جائے گا. مانا یار میں نے مانا نہیں لیا, آپ کا جو مطلب نکال رہے ہو نا فتنے کا, آپ کا نہیں مطلب نکال رہا. یغوی انسان اچھا کام ہے, یغوی برا کام ہے, مجھے نہیں پرواہ. اللہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو شیطان کر رہا ہے. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ کیا مطلب, کیسے سمجھاؤں؟ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس طرح تو مثال بھائی کیا میں ہوتا نے مطلب لینا ہی نہیں ہے, عربی کے لفظ میں بات ہو رہی ہے بس, سمپل. ہمیں جو اس وقت 4000 لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو عربی نہیں آتی, میں پھر بھی ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا. میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ اللہ وہ کام کر رہا ہے جو شیطان کرتا ہے, لیکن اللہ شیطان سے زیادہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کام کرتا ہے. بس ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے معنی لینے کی. نہیں, معنی کی ضرورت اس لیے ہے بھائی نہیں جو ہے, آیات نہیں ہے. اللہ ایگزیکٹلی وہی لفظ والا کام کر رہا ہے جو شیطان کر رہا ہے قرآن میں. دیٹ از اٹ. کر تیسری رہا چیز ہے پہ یا نہیں چلتے ہیں. کر رہا وکاس بھائی؟ سیم لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا دونوں کے لیے؟ سیم لفظ آیا اس طرح, بات اللہ نے ختم, موسیٰ علیہ السلام بات کو ختم, بات ختم. آگے چلتے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ, قرآن چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ. اللہ کہتا ہے وہ ننسخ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ منسخ میں کافی کرنا. بھائی میں نے نہیں پوچھا, پڑھیں نہیں, کیا لکھا ہوا ہے؟
आप काफी करो, नंसख का क्या मतलब होता है? काफी मैंने करना। पढ़े क्या लिखा हुआ है, मा नंसख मिन आयतिन अव नुनसिहा, इस यही बस। आयत आप निकाल रहे हैं। अल्लाह नस्ख और मनसूख कर रहा है कि नहीं? नसख का मतलब है काफी यार मैंने करना। मतलब पूछा ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे भाई। भाई, हमने मतलब देखना ही नहीं है, सिंपल बात कर रहा हूं। अच्छा मतलब है, बुरा मतलब है, आई डोंट केयर। अल्लाह यहां पे नंसख कर रहा है, हाँ कर रहा है, सिंपल, यस, ओके। अब चलते हैं यहां पे, इस आयत में नंसख कौन कर रहा है ये बता दीजिए प्लीज, पढ़िए। आप थोड़ा छोटा करिए, मुझे नहीं दिखता है सूरह आज अल इनाम की आयत नंबर 68, कौन यहां पे नंसख कर रहा है? ये ले, छोटा कर दिया आपके लिए। फिर भी मुझे नहीं दिखता है। ओके, सूरह इनाम की आयत नंबर 68, कौन नंसख कर रहा है यहां पे? इसको तो टाइम लगेगा यार ये निकालने में। कोई बात नहीं, निकाले, कोई बात नहीं। आज आप अपने मुंह से साबित करेंगे कि कुरान में अल्लाह वही काम कर रहा है जो शैतान कर रहा है, और अल्लाह अच्छे तरीके से कर सकता है और ज्यादा अच्छा करता है। तो चाहे वो काम अच्छे हो, चाहे वो काम बुरे हो, वो शैतान अगर कर रहा है तो इसका मतलब बुरा काम है, और अल्लाह कर रहा है तो अल्लाह शैतान से बड़ा शैतान है। थैंक यू। साहिल भाई, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं तो जाऊं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच हफ्सा जी। और आई होप आपके सब्सक्राइबर मेरे ख्याल से 2000 हो चुके हैं। तो 1.7 समथिंग हुआ है। यार जितने लोग देख रहे हैं, 4000 लोग, जरा हमारी हफ्सा जी को जो है थोड़ा अपना सब्सक्राइबर का नजराना दे दो यार। 4000 उनके कंप्लीट कर लो। 4 क्या, मैं तो बोलता हूँ 5000 कंप्लीट करके दे दो। 1700 ऑलरेडी हो चुके हैं, और आप लोग 2300 दो उनको, हमारे तरफ से एक गिफ्ट मिले हफ्सा जी को, सब्सक्राइबर का नजराना। कल जब आप उठेंगी हफ्सा जी, तो 2000 प्लस तो क्रॉस हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उनको भी थैंक यू। और साहिल सर, आपको तो स्पेशली थैंक यू क्योंकि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया मुझे बताने के लिए। एडम जी, आपको भी थैंक यू, सबको थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू। बाय, गुड नाइट, जय हिंद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा जी। हाँ जी वकास साहब, आज के दिन में अनाम की 68। अरे भाई इसका इमा युनसियन का शैतान, अगर शैतान तो तुमसे ओके, अब शैतान यहाँ पे यंसख कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं, अगर शैतान तुमसे ये बात बुलाया जाए, फला तक़ुद बात बअद खत्म हो गई भाई, कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं। बात खत्म हो गई। अब अल्लाह जब यंसख करता है तो क्या वो शैतान से बेहतर यंसख कर सकता है कि नहीं? अरे भाई ये अलग अलग हरफ है, वो अलग हरफ, वो वहां पर नंसख है और यार नंसख क्या मतलब? युनसी युनसी अन्ना कम, ये तुम्हें नहीं पता अरबी की गिरदान के ये यंसख का ही मतलब है? अरे आगे चलते हैं। अब अल्लाह, अच्छा शैतान वही करता है या अल्लाह वही करता है? इस तरह तो कुरान करीम को आपकी समझ में नहीं आएगा ना। कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 7, यहां पे कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 7 सूरह अल अंबिया, यहां पे कौन वही कर रहा है? सूरह अंबिया आयत नंबर कौन से? 7 यहां पे वही कौन कर रहा है? अल्लाह, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। अल्लाह कहता है क्या कहता है? कि हमने अपने नहीं भेजे पहले मर्द, हम उसको मैंने वही ट्रांसलेशन पूछी है, अरे तो अल्लाह ही वही करता है इस आयत में। इस आयत में अल्लाह वही कर रहा है, बेहतरीन। अब चैप्टर नंबर 6 सूरह अल इनाम आयत नंबर 121 पढ़ें, यहां पे कौन वही कर रहा है? अरे यहाँ पर वसवसा मुराद है मेरे भाई, मैंने ट्रांसलेशन पूछी है, अरे मेरे मैंने भाई, ट्रांसलेशन पूछी है, लयूहूना, यहां पे वही कौन कर रहा है? अरे शैतान करे, लेकिन यहाँ पर लयूहूना का मतलब वो वसवसे डालते हैं अपने अल्लाह दोस्तों वही के करता है जरिए। कुरान में और शैतान वही करता है कुरान में, इसका लेकिन अल्लाह की वही ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर है, तो अल्लाह शैतान से बेहतर वही कर सकता है। बात खत्म, टाटा। आपको अभी मैंने 4 चीजें बताई, अल्लाह फितना करता है, शैतान फितना करता है, मगर अल्लाह का फितना अच्छा फितना है। अल्लाह यगवी करता है, शैतान यगवी करता है, मगर अल्लाह की यगवी ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह नुनसिहा करता है, शैतान नुनसी करता है, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह का नुनसी ज्यादा बड़ा है। अल्लाह वही करता है और शैतान वही करता है, लेकिन अल्लाह की वही ज्यादा बेहतर है। अगर शैतान वही काम कर रहा है जो अल्लाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह उससे बेहतर तरीके से कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है, तो बड़ा शैतान कौन हुआ? अल्लाह।
اس کے مجھے ایک آیت پڑھنے دیجیے, آپ جو فتنہ ہے اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹرانسلیشن نہیں چاہیے مجھے تم جیسے ڈنگر سے ٹرانسلیشن نہیں چاہیے. تم ٹرانسلیشن بھی اپنی کرتے ہو. آئی ڈونٹ کیئر. ٹاٹا بائے بائے. قرآن چیپٹر نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 119. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ذرا بتائیے گا. یہاں پر شیطان حکم دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں یہ اس آیات کی بات کر میں نے کہا ہے کہ آپ ٹرانسلیشن کریں. مجھے تو آج اسکرین دکھ رہا ہے میرے بھائی. اوکے, آپ سورہ چیپٹر نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 119 اپنی جگہ پہ پڑھ لیں. میں نے آپ کو منع کیا. یہاں پہ یذلل کون کر رہا ہے ذرا دیکھ لیجیے. شیطان کر رہا ہے یذلل. اچھا یہاں پہ شیطان یذلل کر رہا ہے. اب مجھے بتائیے قرآن چیپٹر نمبر 28 کی آیت نمبر 15 میں کون یذلل کر رہا ہے. یہاں پہ یذلل کون کر رہا ہے جناب. قرآن چیپٹر نمبر 28 کون سی بنتی ہے یار. 28 القصص کی آیت 15 یذلل کون کر رہا ہے. یہاں پر کہا بھائی ایسا تو نہیں ہے. فاستغاثه الذي من شيعته الذي من فوق موسى فقال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا موسیٰ کو کس نے کیا تھا سوری. یہ تو شیطان کر رہا ہے. شیطان کا کام ہے. یہ بھی شیطان ہی کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو اب اللہ کا دکھا دیتے ہیں. لو جی سورہ نساء کی 88 میں چلے جاؤ. اللہ آ جاتا ہے. یہ لو پکڑو. وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اللہ کا دکھا دیا. قرآن چیپٹر نمبر 4 آل عمران. آل عمران کے نساء ہے. 4 تو نساء نہیں ہوتی تھی, آل عمران تھی. النساء ہی تھی. ہاں النساء کی آیت نمبر 88. یہاں پہ اللہ یذلل کر رہا ہے. ارے بھائی تو آپ آیات کو سمجھ لینا. ارے بھائی میں نے سمجھ لیا ہے, مجھے تم سے نہیں سمجھنا. تم نے وقاص صبر کرو. میں قرآن تم جیسے ڈنگر سے نہیں سیکھوں گا. میں سیکھوں گا تمہارے ارلی اسکالر سے. یعنی کہ میں تفسیر میں جاؤں گا. یعنی کہ میں جاؤں گا ابن کثیر میں, قرطبی میں, طبری میں, ابن عباس میں, جلالین میں. میں ان اسکالر کے پاس جاؤں گا جو کہ اس زمانے میں تھے, اس زمانے کے آس پاس تھے, عربی بولتے تھے, عرب تھے, وہیں پہ چلے تھے, وہیں پہ پلے بڑے تھے. میں ان کے پاس جاؤں گا سیکھنے کے لیے. تمہارے پاس نہیں آؤں گا. تم نے کہا تھا قرآن اونلی. میں قرآن اونلی پہ بات کر رہا ہوں. کوئی ٹرانسلیشن نہیں لوں گا. اور تم جیسے ڈنگر کی ٹرانسلیشن میں ایکسپٹ کبھی کروں گا ہی نہیں. سمپل سی بات ہے. اللہ یذلل کر رہا ہے. ہاں. شیطان یذلل کر رہا ہے. ہاں. اللہ اور شیطان میں بڑا یذلل کرنے والا کون ہے. اللہ. تو بڑا شیطان کون ہوا. اللہ. ایک سیکنڈ بھائی, میں نے نہیں کہا کہ بھائی میرا ٹرانسلیشن لے لو. قرآن تو کبھی کہتا ہی نہیں کہ وہ قرآن سے باہر. ٹرانسلیشن اگر ٹرانسلیشن میں جائیں گے تو میں ہر آیت کی تفسیر میں کھول کے دکھاؤں گا کہ اسکالر یہ کہہ رہا ہے. مانو گے. تو اللہ نے کب کہا کہ بھائی میرے قرآن کی تفسیر کرو. پھر اللہ نے کب کہا کہ قرآن کی ٹرانسلیشن کرو. بتاؤ کہاں لکھا ہے. اس کا معنی لیا. اللہ نے کہا قرآن کی ٹرانسلیشن کرو. وہ بتاؤ. ساحل بھائی اسی پوچھ لینے کہ قرآن کی مجھے. ساحل بھائی آ گیا. لیں ساحل صاحب. گیم اوور. ٹاٹا. اوہ مائی گڈنس. لو دوستو بھائیو, امید ہے آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا. اب ان کے ہو گئی ہے ختم. ہی از ڈن فینیٹو. کیونکہ اب میرے ساتھ بات کرتے کرتے ساحل بھائی یاد آ گیا. لو جی ساحل, میں نے کہا تھا ٹرانسلیشن نہیں کرنی. جو لکھا ہوا وہ ماننا ہے. کیوں؟ میں تمہاری ٹرانسلیشن کیوں مانوں؟ میں جاؤں گا تمہارے ارلی اسکالرز پہ. نہیں, تفسیر میں نہیں جانا. اس نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہاں لکھا ہے تفسیر میں جاؤ. میں نے کہا پھر اللہ نے کہاں کہا ہے کہ ٹرانسلیشن میں جاؤ. اس کے بعد تمہارے پاس آیا تھا. ساحل صاحب آپ بتائیں. بھائی میں نے آپ کو 6 پوائنٹس بتائے ہیں. ابھی میں 14 اور بتا سکتا ہوں. اللہ وہی کام کرتا ہے جو شیطان کرتا ہے. تو بڑا شیطان کون ہوا؟ اللہ. تھینک یو. قرآن کے مطابق قرآن سے باہر نہیں گئے, تفسیر پہ نہیں گئے, کسی فیک ٹرانسلیشن پہ نہیں گئے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے کوئی ٹرانسلیشن پڑھی ہے. نہیں پڑھی, پڑھنی بھی نہیں. کیوں نہیں پڑھنی؟ کیونکہ ٹرانسلیشن پڑھو گے. نہیں اس والے اسکالر کی ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے, اس والے اسکالر کی ٹرانسلیشن صحیح ہے. نہیں اس والے اسکالر کی ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے. نہیں اس بھائی ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے تم سے وقاص صاحب. تمہاری ٹرانسلیشنیں بھی اپنی ہوتی ہیں, اپنی مرضی سے ٹرانسلیشن کرتے ہو تم. نہیں لینی. وہ جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ اللہ بھی کر رہا ہے اور وہ شیطان بھی کر رہا ہے. اور اللہ شیطان سے زیادہ اچھے طریقے سے کر رہا ہے. تو بڑا شیطان کون ہوا؟ اللہ. ساحل صاحب ختم. ٹاٹا بائے بائے ہو گیا بھائی.